والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد معزز و محترم خواتین و حضرات، سامعین و حاضرین و ناظرین، آج کا دورہ تفسیر القرآن کے سبق کا آغاز جو قرآن مجید آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، ان کا صفحہ نمبر 37 نمبر صفحہ آیت نمبر 168 جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے 168. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو، کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے، وہ جو حلال اور پاکیزہ ہو، اور نہ چلو شیطان کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے، بے شک وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. تمام انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے رب کائنات نے پاکیزہ اور حلال روزی کھانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. پاکیزہ جو دیکھنے میں ستھری ہو، طیب ہو، باسی نہ ہو، اس میں داغ نہ لگا ہوا ہو، خراب نہ ہو، صاف ہو، ستھری ہو. اور حلال جو جس نے شریعت کو حلال قرار دیا ہے، جس پر حرمت کا حکم نہیں ہے. یہ حکم قرآنی ہے، خدا کا حکم ہے. آگے ایمان کو الگ خطاب ہو رہا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ کہہ رہا ہے. ریڑھی سے باسی انگور جو کر نہیں لے کر جو انگور خراب ہوئے ہوئے ہیں اور ان کو آپ نے دانوں کو الگ کر کے کم قیمت کر کے بیچنا ہے، تو یہ بیچنا بھی ٹھیک نہیں اور لینا بھی ٹھیک نہیں. اور جو داغی سیب میں آپ نے الگ کنارے پر لگا کر رکھے ہوئے ہیں یا مکس کر کے آپ دے دیتے ہو، یہ دینا بھی ٹھیک نہیں اور کھانا بھی ٹھیک نہیں. آپ کی میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ اس طرح کا فروٹ جو ہے اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں اور وہ نقصان دہ ہوتے ہیں. کیلا خراب ہوتا ہے خاص طور پر، تو وہ خراب کیلا کھانا بہت مضر صحت ہے، کئی بیماریوں سے جنم لیتی. ہم کہتے ہیں خیر ہے، ادھر سے تھوڑا کاٹ دو، باقی کھا لو، آدھا کھا لو. میرا رب کہتا ہے نہیں، کلو کھاؤ، لیکن کیسا کھاؤ؟ مما فی الارض حلالا، حلال پہلے ہو اور پھر حلال طیب بھی. سیب حلال ہے لیکن طیب کھانا ہے، کیلا حلال ہے لیکن طیب کھانا ہے، گوشت حلال ہے لیکن طیب کھانا ہے. جو باسی ہوا ہے آپ نے لٹکا کر لوہے کے ساتھ رکھا ہے، کل مکھیاں اس پر اڑ رہی ہیں اور وہ باسی آپ لوگوں کو کھلا رہے ہو اور وہ لوگ بھی کھا رہے ہیں تو بیمار ہو گئے. اللہ کتنا صحت کا خیال کر رہا ہے. انسانی جان کی تحفظ. شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، قدم پر قدم رکھ کے نہ چلو، یعنی حرام نہ کھاؤ. حرام کھانا، گندا کھانا یہ شیطان کی صفت ہے. حلال کھانا، پاکیزہ کھانا یہ مسلمان کی، انسان کی، ایمان کی صفت ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ حکم دیتا ہے تمہیں ہر برائی اور ہر بے حیائی کا، اور یہ کہ تم گھڑتے جوڑتے ہو اللہ پر وہ باتیں جن کا تمہیں علم ہی نہ ہو. شیطان کے کام
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور وہ جب ان سے کہا جاتا ہے تابع داری کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اس کی تابع داری کریں گے جس پر اپنے باپ داداؤں کو ہم نے پایا ہے۔ کیوں نہ ایسے ہو کہ ان کے باپ دادے ذرا بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اللہ کی نازل کردہ کتاب اور حکم اور شریعت اور دین اور قرآن سے انکار کرنا یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے، اور انسانوں کو شیطان نے اس طرف لگایا ہوا ہے۔ جب ان کافروں کو اور مکہ کے مشرکوں کو یہ کہا جاتا اور یہودیوں کو کہا جاتا کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو جواب میں کہتے نہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں، جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہی تو مکہ والوں نے حضور سے جلد کی تھی کہ آپ ثابت ہو گئے، استغفر اللہ، آپ نے ایک نیا دین بنا لیا ہے اور ہم تو اپنے باپ دادا کے دین نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ نے فرمایا ہاں باپ دادا کا دین پر چلنا، ان کے طریقے پر چلنا اچھا ہے، لیکن جب وہ ہدایت پر جب وہ منزل من اللہ کے مطابق زندگی گزارتے ہو، اور اگر ان کے باپ دادا بے عقل ہو، ناسمجھ ہو اور وہ ہدایت پر نہ ہو تو ان کے طریقے پر چلنا یہ دانش مندی نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کے مقابلے میں، وحی کے مقابلے میں باپ دادا کے رسم و رواج تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ باپ دادا کا کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بلکہ کسی ولی کا بہت ہی خوبصورت قول بھی ہونا، اچھی بات بھی ہو، صالح بات بھی ہو، لیکن سونے اس سے بڑھ کر میرے رب کے کلام کی بات ہے۔ قرآن کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے، قرآن تو سب سے افضل ہے، اللہ کا کلام تو سب سے بڑھ کر ہے۔ بے شک کسی کی اچھی باتیں بھی ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی فلاں بندے نے، دانشور نے، فلاں آدمی نے کتنی اچھی بات کی، اس کا کتنا خوبصورت مقولہ ہے، وہ سنے اس کا مقولہ بہت اچھا صحیح، لیکن میرے رب کے قرآن سے اچھا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرآن تو سب سے اچھا ہے، اس لیے سارے مقولے بعد میں ہیں، مصطفیٰ پر نازل ہونے والا قرآن سب سے پہلے ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا مثال اس شخص کی سی ہے جیسے وہ چلا رہا ہو اور سوائے چیخ و پکار کے کچھ بھی نہ سن سکیں، بہرے، گونگے، اندھے، بے عقل، نہ سمجھے نہ سمجھائے جائیں۔ کافروں کی مثال اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے، فرمایا ان کی مثال اس بھیڑ بکریاں چرانے والے چرواہے اور گدڑیے کی طرح ہے جو اپنی بکریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آوازیں دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے چھی چھی، چھٹ چھٹ، کھچ کھچ، تو وہ بکریاں بیچاری ان کو کیا پتا کہ یہ چھی چھی، چھٹ چھٹ، کھچ کھچ کیا ہے، بس وہ ادھر ادھر گھومی پھرتی ہیں۔ کہا ان کافروں کی مثال بھی ایسے ہی ہے، یہ بتوں کے سامنے جا کر جو بھی کرتے ہیں ان کے یہ بت نہ سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں، ان کے سامنے جیسے بکریوں کے سامنے چھی چھی، چھٹ چھٹ، کچ کچ ہے، اسی طرح بتوں کے سامنے بھی ان کا پکارنا اور اللہ کرنا اور دعا کرنا ہے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اور یہ عقل سے کام لینے والے نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والا کھاؤ ان سے جو ہم تمہیں دے پاکیزہ چیزیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم مال اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اب یہاں پر پہلے پوری انسانیت کو کہا تھا، اب ایمان والوں کو کہا کہ ہم نے جو تمہیں دی ہے
گویا جو اللہ نے دیے وہ حلال ہی دیے. کہاں میں نے جو دیے وہ حلال ہیں, وہ میرے حلال میں دیے ہوئے سے پاک کھاؤ, میرے دیے ہوئے سے پاک کھاؤ, ستھرا کھاؤ, اور ساتھ اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. نعمت ملنے پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. ایک شکر قولی ہوتا ہے, ایک شکر فعلی ہوتا ہے. قولی شکر الحمدللہ, اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں ہے جس سے اللہ کا شکر ادا. الحمدللہ کثیرہ کہہ دے تو یہ اتنا بڑا شکر ہے کہ حضور نے فرمایا ایک بندے نے جب یہ کہا الحمدللہ کثیرہ تو کرام الکاتبین فرشتے حیران ہو گئے, کہنے لگے اللہ نے تیرے بندے نے آج کہا الحمدللہ کثیرہ, ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم اس کا ثواب کتنا لکھیں. حضور نے فرمایا, اللہ نے فرمایا فرشتوں بس تم یہ ایک روایت میں تم یہ جملہ ہی لکھ دو, بس اس کا وزن قیامت کے دن میں رب بھی کروں گا, اس کا ثواب میں عطا کروں گا. اور دوسری حدیث میں ہے حضور نے فرمایا اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں اس کے جواب میں لکھ دو وَرَحْمَتِي وَاسِعًا كَثِيرًا, اور میری رحمت بھی بڑی وسیع اور زیادہ ہے. تو نے میرا شکر بہت زیادہ ادا کیا ہے, الحمدللہ کثیرہ کہا ہے, تو میں رب تجھے کہتا ہوں پھر میری رحمت کا اندازہ بھی لگا, وہ بھی بہت وسیع بھی ہے اور زیادہ بھی ہے. سب سے بڑا شکر کا جملہ ہے. عملی شکر یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی نعمت کرے تو فوراً اس کے سامنے جھک جائے, 2 رکعت نفل پڑھ لے, قرآن کی تلاوت کر لے, اللہ کا ذکر کر لے. یہ نعمت جو پیٹ میں گئی ہے اس کو کھا کر پھر اللہ کی بندگی, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, اللہ کی عبادت کرے تو یہ ہوا اس کی نعمت کا شکر ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. بے شک اس نے حرام کر دیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جن پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو, البتہ ایسا شخص جو مجبور ہو گیا ہو, نہ بغاوت پر مائل اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو, تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ بقدر ضرورت کھا لے. بے شک اللہ بہت ہی معاف کرنے والا بے حد مہربان ہے. اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے چند محرمات کا ذکر فرمایا ہے. وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں ان میں سے چند کا ذکر اس آیہ کریمہ میں ہے. پہلی چیز اللہ نے کہا تم پر مردار حرام ہے. دوسرا خون حرام ہے. مردار حرام ہے, لیکن میرے حضور علیہ السلام نے اس آیت کی تشریح فرمائی اور توضیح میں فرمایا ہر مردار حرام ہے, لیکن اللہ نے میرے لیے میری امت کے لیے 2 مردار حلال کیے. ہمارے لیے 2 مردار حلال ہیں, ان میں سے ایک مچھلی اور ایک ٹڈی دل. اب مچھلی کو ذبح تو نہیں کیا جاتا, اور ٹڈی دل جو فصلوں کو آ کر کھاتی ہے, آپ نے دیکھا ہو پنجاب سندھ میں, اس کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا, اسے پکڑ کر اس کو لوگ کھاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویسے میتہ حرام ہے, لیکن میرے لیے اللہ نے 2 میتہ حلال کی. اب ان لوگوں سے میں پوچھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے, ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے, ہم حدیث کو نہیں مانتے. سوڑا مچھلی کو جو میتہ ہے اس کو حلال تو مصطفیٰ نے قرار دیا. سارے کھاتے ہیں, سردیاں آتی ہیں تو سارے جو قرآن کو حدیث کو نہیں ماننے والے وہ بھی جناب پوری لذتیں لگا کر کھاتے ہیں. تو پھر کدھر گئی تمہاری قرآن خوانی؟ فہم قرآن کہاں گیا؟ ٹڈی دل حضور نے فرمایا ہمارے لیے حلال ہے, ہم کھاتے ہیں. قرآن نے حرام نہیں کہا, میرے مصطفیٰ نے حلال کہا. قرآن نے حلال نہیں, حضور نے حلال کیا ہے. یہ ہے وہ اختیار جو اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام والدم, اور خون جو ہے وہ حرام ہے. حضور نے فرمایا میرے لیے 2 خون حلال ہیں, میرے لیے 2 خون
کیا ہے؟ حرام ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت. یہاں پر گوشت بولا ہے، پورا خنزیر حرام ہے. یہ نہیں کوئی کہ جی قرآن نے تو لحم الخنزیر کہا ہے تو ہم اس کی چربی کھا لیں یا اس کا چمڑا کھا لیں یا اس کی ہڈیاں استعمال کر لیں یا اس کے بال استعمال کر لیں. خنزیر نجس سے عین ہے، اس کی ہر چیز حرام ہے. ویسے اگر کوئی مردار ہو تو اس کے چمڑے کو دباغت دی جائے تو اس کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے. خنزیر کا چمڑا دباغت سے بھی پاک نہیں ہوتا نجس کی وجہ سے. اور خون میں وہ خون جس قرآن دوسری جگہ اس کی وضاحت کرے گا، جس کو قرآن نے دم مسفوح کہا ہے. کون سا خون حرام ہے؟ بہنے والا. جس وقت ذبح کیا جائے جانور تو جو خون فوارہ بن کے نکلتا ہے اس وقت ذبح کے وقت بہتا ہے، وہ دم مسفوح، وہ حرام ہے. اور بعد میں جو خون، آپ گوشت کاٹتے ہیں، کئی دفعہ بازار سے گوشت لے آتے ہیں، آپ چھری سے کاٹتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی خون نکلتا ہے، تو وہ خون حرام نہیں ہے. صرف دم مسفوح جو ہے وہ حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ. چوتھی چیز قرآن نے کہا کہ وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا. یہاں پر بہت لوگوں نے قرآن کی تعریف کی اور انہوں نے کہا جی وہ جانور جو کسی غیر خدا کی طرف منسوب ہو تو وہ حرام ہے. انہوں نے ذبح کی قید نہیں لگائی کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. یہ نہیں، وہ کہتے نہیں جو بھی جانور کسی غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جائے وہ حرام ہے. آپ جو کہتے ہو جی یہ گوشت پاک کی نیاز ہے، یہ بکرا، وہ حرام ہو گیا، اس کا کھانا حرام. آپ نے کہا یہ گوڈشی دربار کی نیاز دے رہا ہوں تو یہ بکرا حرام، اس کا کھانا حرام. اسی لیے یہ گھر تم جو گوشت پاک کی مناتے ہو یہ حرام. بار میں جو حضور کا میلاد مناتے ہو یہ حرام، اس لیے کہ غیر اللہ کا نام آ گیا اس پر. اگر اسی طرح حرام ہے تو قربانی کا جانور ہے جب لیتے تو کیا کہتے ہو؟ میرے والد کی. یہ کس کی قربانی ہے؟ میری میری. یہ میری بیوی کی، یہ میرے والد کی، یہ میرے بیٹے کی. تو منسوب کس کی طرف ہوئی قربانی؟ اپنی طرف. یار خدا کی طرف ہے نا. آپ خدا تو نہیں، آپ کا باپ بھی خدا نہیں، آپ کے بیٹے بیوی بھی خدا نہیں ہے. تو جب قربانی لیتے ہو تم یہ کہتے ہو کہ یہ میری قربانی، یہ میرے والد کی، میرے بیٹے کی، یہ میری بیوی کی، یہ میری ماں کی، یہ میری ساس کی، یہ میرے استاد کی، یہ میرے سسر کی ہے. اور حضور خود جب قربانی ذبح کرتے تھے کہتے تھے اے اللہ یہ میری اور میری آل کی طرف سے ہے اور میری پوری امت کی طرف سے ہے. قربانی کے جانور منسوخ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ حضور نے خود منسوخ کیا. اگر منسوخ کرنے سے لیکن ذبح کے وقت بسم اللہ. دراصل مشرکین مکہ ایسے کرتے تھے جب وہ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تو ذبح کے وقت ان کے نام لیتے تھے. بسم اللہ والعزا پھر چھری پھیرتے تھے. کہا ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جانور کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے. یہ لفظ اہلا جو ہے، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ولا خلاف بین المسلمین ان المراد به الذبیحہ اذا احل بها لغیر اللہ عند الذبح. اس میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس سے مراد وہ ذبیحہ ہے کہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. والاحلال له اصله رؤیت الہلال. کہتے ہیں احلال اوہلا کا جو لفظ ہے یہ اصل میں احلال سے ہے، اور احلال اصل میں کہتے ہیں رؤیت ہلال کو. یقال احل الاحلال ثم لما جرت العادة برفع الصوت بالتكبير عند رؤية الهلال سمي لرفع الصوت مطلقا الهلال. کہ جب چاند نظر آتا ہے لوگ کہتے ہیں زور زور سے شور میں چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا. اس زور زور سے آواز دینے کو مشہور ہو گیا یہ ہلال ہے. اور اس چاند کو بھی ہلال اسی لیے کہتے ہیں. چاند پہلے دن کے چاند کو ہلال کہتے ہیں. پھر ذرا بڑا ہو جائے کمر ہو جاتا ہے، پورا ہو جائے بدر ہو جاتا ہے. لیکن پہلے دن کا جو چاند اسے ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں وہ چاند نظر آ گیا، وہ چاند، آواز اونچی کرتے ہیں. کہتے ہیں اسی وجہ سے رفع صوت کی وجہ سے اسے حلال کہا گیا. تو کافر لوگ ذبح کے وقت بتوں
کا نام اونچا اونچا کر کے جانور پر لیتے تھے، اس لیے اس کو حلال کہا گیا۔ اللہ نے کہا وما اہل بہ لغیر اللہ، ذبح کے وقت جس جانور پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے وہ جانور حرام ہے۔ یہی صاحب خازن نے بھی لکھا ہے۔ آگے قرآن مجید نے استثناء کر دیا چاروں چیزوں کا، مردار، خون، خنزیر اور ذبح کے بغیر اللہ کا نام جس جانور پر لیا جائے، چار حرام ہیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہاں جو بندہ مجبور ہو جائے، حالت اضطراری ہو جائے، جان بچانے کے لیے اسے ان میں سے کچھ کھانا پڑے اور وہ زیادتی کرنے والا نہ ہو، حد سے بڑھنے والا، بس اتنا کھائے جتنا اس کی جان بچ جائے، تو ان میں سے کوئی بھی چیز استعمال کرے گا تو اس کے لیے حلال ہے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ۔ اب خون حرام ہے، خون ٹرانسفر کرنا، ایک کو سے دوسرے کو خون دینا، خون لینا، خون دینا، یہ حرام ہے، لیکن اضطراری حالت میں جائز ہے۔ ماں ڈاکٹر طبیب یہ کہ جناب اس بندے کی جان جا رہی ہے، خون کی بوتل لگے گی تب بچے گا، ڈیلیوری کیس ہے، بچہ عورت کا پیدا ہونا ہے لیکن اس کا بلڈ بہت کم ہے، بچہ پیدا ہوگا مر جائے گی عورت، یا بچہ نہیں بچ سکے گا، اس کو پہلے 2-3 بوتل خون لگاؤ، اب جائز ہے۔ حالت اضطراری ہو گئی ہے، یا جنگ کا موقع آ گیا ہے، لوگ زخمی ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگ زخمی ہو گئے، خون بہہ گیا جسم، اب مر رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا اس کو خون لگا جلدی جان بچ جائے گی، اب بلڈ دے سکتے ہیں، کار ثواب ہے، اب آپ پر فلا اسم علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو جی میں نے پیسے لینے ہیں اور آپ نے جا کر جناب خون کی بوتل بیچنی ہے تو یہ خون دینا جائے، کوئی بندہ ٹھیک ٹھاک ہے وہ غذا کھائے تکڑا ہو سکتا ہے، لیکن خواہ میں کہتے ہیں کہ ہر مہینے خون کی ایک بوتل چڑھانی ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ غذا کھائے جو اللہ نے دی ہے، اس سے طاقت حاصل کرے، کسی کا خون نہ لگوائے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اضطراری حالت میں ایسا کرے تو اس کے لیے یہ جائز ہوگا۔ اسی طرح اعضاء کی پیوند کاری یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ آپ دوسرے کی جان کو نقصان کر کے اپنی جان بچاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات۔ دوسرے صحت مند آدمی کا گردہ نکالتے ہو اور اپنا گردہ فیل ہو گیا، ٹھیک خود کو ٹھیک کرتے ہو اور دوسرے کو تم بیمار کر رہے ہو۔ میرا رب تو یہ کہتا ہے تم اپنے آپ کو دوسرے پر قربان کرو، اثار کرو، نہ یہ کہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کو اپنے لیے۔ جناب یہ جو اعضاء کی پیوند کاری، لوگوں کے گردے خریدے جاتے ہیں، اب تو کاروبار شروع ہو گیا، بچوں کو پکڑتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اعضاء نکال کر بیچتے ہیں، ظلم شروع ہو گیا، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ وہ لوگ جو چھپائیں اسے جو اللہ نے نازل کیا کتاب سے اور اسے لین دین کا ذریعہ بنا لیں، حقیر اور قلیل قیمت کے بدلے وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ ان سے قیامت والے دن بات تک نہ کرے گا اور نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کو چھپاتے ہیں، اللہ نے جو کتاب سے اتارا ہے، مصطفیٰ کی شان بیان کی ہے، وہ اس سے یہودی اس تورات سے انجیل سے حضور کی شان کو چھپاتے ہیں، پڑھتے انگلی رکھ لیتے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں یشترون بہ ثمنا قلیلا، لوگوں سے پیسے لیتے، بیچتے، ٹھیکیداریاں کرتے، خرید و فروخت کاروبار بنا لیا۔ فرمایا یہ لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ ان سے قیامت کے دن نہ تو کلام کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم علی النار۔ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی اور مغفرت دے کر عذاب خرید لیا، کس درجہ ذلیل ہے ان کا وہ رویہ کہ آگ پر ہی اڑ گئے ہیں۔ کتمان حق کرنے والے، آیات کا دھندا کرنے والے، حق کو چھپانے والے، سچ کو چھپانے والے لوگ جو ہیں
اللہ کہہ رہا ہے ان کی یہ سزا ہے، انہوں نے گمراہی خرید لی ہے اور عذاب خرید لیا بخشنے کے لیے۔ کتنے دلیر ہیں آگ پر، کتنے دلیر ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی، اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالے وہ در حقیقت ضد اور فساد میں بہت دور نکل گئے۔ تحویل قبلہ پر یہودیوں نے شور مچا دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایسے ہے ویسے ہے، اختلاف کیا، کتاب میں اختلاف کیا۔ رب کائنات نے فرمایا یہ اللہ نے جو نازل کیا یہ حق نازل کیا ہے، یہ سچ نازل کیا ہے، اور جو کتاب میں اختلاف کرتے دراصل وہ دور کی بدبختگی میں جا کر پڑ گئے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف موڑ دو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں کو اس نے مانا، اور دیتا رہا مال محبت میں رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرتا رہا، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدے عہد پورے کیے، اور صبر کرنے والے تنگی اور مصیبت میں اور لڑائی کے وقت، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے رہے، ایسے ہی لوگ در حقیقت تقوی دار ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا ایک جامع تصور بیان کیا ہے۔ مشرک اور کافر کہتے تھے، یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمارا قبلہ مشرق کی جانب ہے، عیسائی کہتے تھے مغرب کی جانب ہے، وہ نیکی اس کو سمجھتے تھے۔ رب کائنات نے فرمایا مشرق مغرب کی طرف منہ کرنے کا نام قبلہ نیکی نہیں ہے، کہ تم ادھر منہ کر کے نماز پڑھو تو یہ نیکی ہے، ادھر منہ کر کے یہ نماز پڑھے تو یہ نیکی ہے، تم اسی میں پھنسے ہوئے ہو اور باقی تمہیں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اصل نیکی یہ ہے۔ یہ نیکی کا تصور اس آیہ کریمہ نے بڑا جامع بیان کیا ہے۔ 4 باتیں رب کائنات نے اس آیت میں ارشاد فرمائی ہیں جو اصل نیکی ہے: عقائد، معاملات، عبادات اور اخلاقیات۔ یہ چاروں کا یہ آیت جامع ہے۔ اس میں اللہ نے پہلے عقائد بیان کیے، فرمایا نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی اللہ پر ایمان لانا ہے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان لانا ہے، وَالْمَلَائِكَةِ اور فرشتوں پر، وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ کتابوں اور نبیوں پر۔ یہ عقائد ہے، اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں۔ یہ جو مانے گا نیک تب ہوگا۔ دوسرا معاملات، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، جو مال ہے اسے خرچ کرو اللہ کی محبت میں، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سائلین پر، اور غلامی سے آزادی چاہنے والوں پر۔ پھر آگے عبادات کا ذکر ہو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ نماز یہ بدنی عبادت، زکوٰۃ مالی عبادات۔ اور چوتھا اخلاقیات، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وعدے پورے کرو، مصیبتوں پر صبر کرو،
تنگی میں صبر کرو، اور جب جنگ اور لڑائی کا وقت ہو تو اس وقت بھی صبر کرو. یہ اخلاقیات ہیں. رب نے کہا جو آپ جن کے عقائد بھی ٹھیک ہوں، معاملات بھی ٹھیک ہوں، عبادات بھی ٹھیک ہوں، اخلاقیات بھی ٹھیک ہوں، اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ اصل میں تقوی دار ہیں. بندہ چھڑا نماز پڑھ لے، اخلاق اس کے پاس نہ ہو، معاملات میں زیرو ہو، اور جناب عبادت صرف پکڑ لے، عقیدہ اس کا ٹھیک نہ ہو، یہ صرف عقیدہ لے لے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ عبادت، نہ معاملات، نہ اخلاقیات، اور ایک چھڑا اخلاقیات کا پیکر ہو، جی سب کے ہائے قربان کرے، نہ اس کا ایمان عقیدہ ٹھیک ہو، نہ عمل، نہ عبادت ٹھیک ہو، تو یہ کام ادھورا ہے. یہ چار چیزیں آئیں تو میرا اللہ کہتا ہے وہ سچا مومن. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. اے ایمان والوں، تم پر فرض کر دیا گیا کہ قصاص قائم کرو قتل ہو جانے والوں کے معاملہ میں. آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. ہاں اگر معافی ہو جائے اس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے تھوڑی بہت تو قبول کرو دستور کے مطابق، اور جو کچھ ادا کرنا اسے نیکی سمجھتے ہوئے کریں. یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. اس کے بعد بھی اگر کسی نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. قصاص کا حکم اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں قتل کرنا یہ قصاص ہے، اور یہ عین انصاف ہے، یہ تقاضا یہ عدل ہے. اگلی آیت میں اس کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے. اگر کوئی آزاد قتل کیا کرے تو اس کے بدلے میں آزادی قتل کرو. اگر غلام ہے تو غلام کے بدلے میں غلام، عورت قتل ہوئی ہے تو عورت کے بدلے میں عورت. اور اگر اس کے وارث کوئی دیت میں سے معاف کر دے تو یہ قبول کر لے، اور دینے والا جو ہے وہ بھی اسے نیکی سمجھ کر ادا کرے، خوش دلی سے ادا کرے. فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اور جو زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل رکھنے والوں، اور اس سے تم تقوی کا نظام بھی قائم رکھ سکتے ہو. قصاص کا فلسفہ اللہ نے بیان کیا کہ قتل کے بدلے میں قتل یہ دراصل زندگی ہے، یہ حیات ہے. نئی جو فلسفہ زدہ ذہن ہے اور جدید جو ذہنیت ہے وہ یہ کہتی ہو جی ایک بندہ تو قتل ہو گیا، آپ دوسرے کو کیوں قتل کرتے ہو، اس کو کیوں قتل کرتے ہو جی، اس کو اس کی زندگی تو چلے گی تو اس کی زندگی کیوں لیتے ہو. تمہیں اس دوسرے کی زندگی لینا تو نظر آتی ہے، اس پہلے کی زندگی نہیں تھی، وہ زندگی نہیں نظر آ رہی جو لے لی گئی ہے ناجائز اور ناحق، اور تمہیں اب اس کی زندگی نظر آ رہی ہے، اور پھر تم یہ کہتے ہو جی اب اس کی چلیں گے تو اس کی نہ لو، اس کو تو زندہ لینے کا حق دے دو. جی ہاں، اس لیے دے دیں کہ کل ایک دوسرے کو قتل کر دے، پھر تیسرے کو قتل کر دے. اسلامی حدود جو ہیں ان کا مطلب اور معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو سزا دی جائے. اسلامی حدود اور اسلامی تعزیرات اور اسلامی سزاؤں کا مقصد معاشرے سے گمراہی اور برائی اور گناہ کو ختم کرنا ہے. آج اس قاتل کو جس نے ایک مسلمان کو جان بوجھ کر ناحق قتل کیا ہے اسے قتل کیا جائے گا، کل دوسرا ہمت نہیں کرے گا کہ وہ کسی اور کو قتل کرے. تو معاشرے میں زندگی پیدا ہوگی، حیات پیدا ہوگی، یہ فلسفہ ہے. اسی طرح باقی حدود کے اندر بھی اللہ نے یہ حکمت کار فرما رکھی ہے. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
تلفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. تم پر فرض کر دیا گیا جب تم میں سے کسی ایک پر موت آئے اگر وہ مال چھوڑ رہا ہو تو وصیت کر دے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے. دستور کے مطابق یہ ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جن میں تقویٰ ہو. ہاں تو جس نے وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دیا تو اس کا گناہ اس پر ہوگا جو تبدیل کرنے کے عمل میں شریک ہوں گے. بے شک اللہ سننے والا خوب جاننے والا ہے. جو خوف محسوس کرے وصیت کرنے والے کے بارے میں طرفداری یا بدنیتی بد دیانتی کا تو سب میں معاملہ کو سدھار دے. ایسی پیش بندی میں کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ بخشنے والا بے حد مہربان ہے. یہ آیت کریمہ جو پہلی آپ نے سماعت فرمائی ہے کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جس میں تم میں سے کسی پر جب موت آئے اور وہ مال چھوڑ رہا ہو تو وصیت کرے. یہ آیت منسوخ آیات میں سے. میں نے آپ کو جب ابتدائی کلاس ہوئی تھی پچھلے سال بھی اس سال بھی اور آگے منسوخ من آیت ننسیھا جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس آیت کی تفسیر میں بھی کہا تھا قرآن میں کچھ آیات ناسخ ہیں اور کچھ منسوخ ہیں. میں نے آپ کو ناسخ آیات غالباً 66 بتائی تھی لیکن جلال الدین سیوطی نے فوز الکبیر میں ان کی تعداد تقریباً 20 بیان فرمائی ہے. باقی آیات جو ہے ایک دوسرے کی وضاحت میں. یہ ان آیات میں سے ہے جو آیت منسوخ ہے اور یہ منسوخ آیت میراث سے ہے. اس کی ناسخ آیت میراث ہے جو سورہ نساء میں ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اس میں اللہ نے وارثوں کے حقوق بیان کر دیے کہ مرنے والے کے پیچھے اگر بیٹے رہ جائیں تو ان کو اتنا دیا جائے, بیٹیاں ہو تو اتنا ہو, بیٹے اور بیٹیاں ہو تو اتنا ہو, ماں باپ ہو تو اتنا ہو, بہن بھائی ہو تو اتنا ہو, بیوی ہو تو اتنا ہو, اولاد ہو تو پھر بیوی کا اتنا, اولاد نہیں تو بیوی کا اتنا, اولاد ہے تو شوہر کا اتنا, اولاد نہیں تو شوہر کا اتنا. یہ تفصیلات وہاں پر پڑھیں گے. اس آیت میں چونکہ تفصیل سے ترکے کا حکم بیان ہو گیا اس لیے یہ آیت پہلے اس سے پہلے کی تھی کہ قرآن نے کہا کیونکہ پہلے لوگوں میں رواج عرب میں یہ تھا جو مر جاتا ان کے بیٹوں میں سے جو قبضہ کر لیتا اسی کا مال ہوتا. عورتوں کو حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا. بڑا بیٹا وارث بن جاتا تھا, چھوٹے نابالغوں کو بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا. اللہ نے کہا ایسے نہیں کرو, تم وصیت کر کے جاؤ رشتہ داروں کے بارے میں کہ تمہارا یہ ترکہ فلاں کو اتنا, فلاں کو اتنا, فلاں کو اتنا. یہ اس وقت تک حکم تھا جب تک آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی. جب آیت میراث آ گئی اللہ نے خود حد بندی کر دی, اللہ نے خود بیان کر دیے حصے, فلاں کا حصہ اتنا, فلاں کا اتنا, فلاں کا اتنا. تو یہ حکم اس آیت کا منسوخ ہو گیا. اب نصیحت اگر کوئی کرے, کوئی آدمی یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کا میرے ترکے میں سے فلاں کو اتنا دے دیجیے, فلاں کو اتنا, اگر اس نے ان وارثوں کے متعلق وصیت کی ہے جن کا حصہ قرآن نے بیان کیا ہے تو اس کی یہ وصیت کل عدم ہوگی, اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. ہاں جو وارث حصہ نہیں لے رہے ان کے متعلق اگر وہ وصیت کرتا ہے تو اس کی وصیت اس کے کل ترکہ میں سے 1/3 1/3 حصہ میں ثلث میں نافذ العمل ہوگی. تیسرے حصے سے زیادہ میں نافذ العمل نہیں. کوئی بندہ یہ کہا کہ میرے کل ترکے کا آدھا آپ اللہ کے نام پر دے دو, نہیں جی آدھا نہیں دیں گے, تیسرا حصہ دیں گے. حضور نے فرمایا وارثوں کو غریب بنا کر مت چھوڑو, جو ترکہ ہے وہ وارثوں کے لیے چھوڑو تاکہ وہ آپ کے مرنے کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ ہو بلکہ دینے والے ہوں. تو اس لیے ثلث 1/3 1/3 حصہ جو ہے اس کے ترکہ میں وصیت نافذ کی جائے گی. وہ بھی تجہیز و تکفین کے اخراجات کے بعد جو ترکہ بچے گا, قرض ہو تو وہ دینے کے بعد جو ترکہ بچے گا اس کے تیسرے حصے میں وصیت نافذ کی جائے گی اور 2 حصے ورثاء ہوں گے, ان کی تقسیم آیت میراث کے مطابق ہوگی. ہاں اس کے علاوہ اگر کسی اور اس کے متعلق وصیت کرتا ہے تو اس آیت کا وصیت والا حکم باقی ہے. قرآن مجید نے کہا کہ وصیت کرنے والا اگر کوئی گناہ والی غلط وصیت کرتا ہے تو پیچھے والے اگر اس میں رد و بدل کر دے تو کوئی گناہ نہیں ہے.
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر، ان کی فرضیت تمہیں پرہیز بنانے کے لیے ہے. اس آیت کریمہ میں روزہ کی فرضیت کا حکم بھی ہے اور مقصد روزہ بھی بیان ہوا ہے کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، تقویٰ دار ہو جاؤ. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. یہ گنتی کے چند دن ہی تو ہیں، البتہ تم میں سے ایسا شخص جو بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو وہ دوسرے ایام میں سے روزے پورے کر لے، اور وہ لوگ جو اس کی بھی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے دیں. جو نیکی میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھے تو اس کے لیے بہتر ہے. یہ اور تمہارے لیے روزے رکھنے ہی بہتر ہیں اگر سوجھ بوجھ رکھتے ہو. رب کائنات کا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. بوجھ طبیعت پر آیا، روزہ کون رکھے گا؟ اللہ نے تسلی دی، ایام معدودات، ڈرو نہیں، گنتی کے تو دن ہیں، تھوڑے سے تو دن ہیں، 30 دن ہے یا 29 دن ہے. اور پھر رعایت دے دی، ہاں اگر تم میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے معافی بعد میں رکھ لیں. کوئی سفر میں ہے تو وہ کہتا ہے میں سفر میں تھکاوٹ ہو جائے گی، روزہ مشکل ہو جائے گا. رب نے کہا باقی دنوں میں شمار کر لو، گھر جا واپس آ جاؤ، سہولت میں آرام سے ہو جاؤ، ادا کر لو. اور جو لوگ فدیہ کی طاقت رکھتے ہیں، دو معنی ہیں اس آیت کے اس کے، وَعَلَى يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے، بیماری ایسی ہے کہ لا علاج اور زندگی میں اس نے کبھی ٹھیک نہیں ہونا، یا اتنا بوڑھا ہو گیا شیخ فانی کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہی نہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کا فدیہ دے. ففدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا 2 ٹائم کا، صبح روزہ رکھنے والا بھی دے، افطاری والا بھی دے، 2 وقت کا کھانا دے. ایک روزے کا فدیہ ہے، ایک روزے کا فدیہ. یہ اس کے لیے جو شیخ فانی ہے کہ جس کی بیماری لا علاج ہے، وہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اس کا فدیہ دے. اور ایک معنی اس آیت کا یہ بھی کیا ہے کہ یہ پھر منسوخ ہو گئی ہے، اس اگلی آیت سے اس کا حکم پھر منسوخ ہے. اگر یہ معنی کیا جائے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو وہ مالدار ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھتے تو اس کے بدلے میں فدیہ دے دیں. یہ حکم پہلے تھا کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے لیکن وہ طاقت رکھتے ہیں، مال ہے، دولت ہے، اس کا فدیہ دے سکتے ہیں، تو کیا کریں؟ فدیہ دے دیں. یہ حکم پہلے تھا، منسوخ ہو چکا ہے. اگلی آیت سے جو اس کے بعد آیت آ رہی ہے میں اس میں عرض کروں گا کہ کس حصے سے یہ آیت کا یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. ویسے علماء نے کہا ہے کہ یطیقون، یہ باب اطاقہ یطیقو باب افعال ہے، اور باب افعال کا خاصہ ہوتا ہے سلب ماخذ، اور سلب ماخذ کا معنی یہ ہے کہ اس میں نفی کا معنی پایا جائے گا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان لوگوں پر یطیقونہ اے لا یطیقون، جو اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ روزہ رکھ سکیں، ان کے لیے فدیہ ہے کھانے، مسکین کا کھانا دینا. ہاں اگر کوئی بندہ نیکی سمجھ کر رکھے تو اس کے لیے اجازت ہے، بلکہ روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے. ایک مسئلہ سمجھ لیں، سفر میں نماز قصر ہے، جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 پڑھنی ہے، ظہر، عصر، عشاء. مغرب 3 ہی پڑھنی ہے اور فجر 2 ہی پڑھنی ہے.
لیکن 3 نمازیں ان میں قصر ہے، زور بھی 2 پڑھنی، عصر بھی 2 پڑھنی اور عشاء بھی 2۔ اگر کوئی بندہ کہ جی یہ تو سہولت والا سفر میں تو جہاز میں بیٹھ کے میں 4 ہی پڑھوں تو نافرمانی کر رہا، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو روزہ رکھ سکتا ہے، نماز کو پورا نہیں پڑھ سکتا لیکن روزہ رکھ سکتا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، گناہوں کو ختم کر دینے والا ہے، اہل محبت کے لیے بندر رسا ہے، اور ہدایت کی روشن دلیلیں جگمگا رہی ہیں، اور یہ فرقان بھی ہے۔ تو جو پائے تم میں سے اس عظیم مہینہ ہو تو اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے ہی روزے دوسرے دنوں میں سے رکھ لے۔ اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے اور وہ یہ ارادہ نہیں رکھتا کہ تمہیں دشواری میں ڈال دے، اور یہ بھی کہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور تم اللہ کی کبریائی عملاً مانتے رہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تمہارے شکر گزار ہونے کا یقینی طریقہ یہی ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ یہ وہ مقدس مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ قرآن کے اوصاف بیان ہوئے کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں بھی ہیں، اور یہ فرقان بھی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا بھی ہے۔ اب یہ آیت ہے جس نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا، اگر اس کا معنی یہ کریں کہ وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ دیں مسکین کو 2 وقت کا کھانا، یہ آیت منسوخ قرار پائے گی۔ اس کی ناسخ آیت کا یہ ایسا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ پہلے اللہ نے اجازت دی تھی، بعد میں منع کر دیا، فرمایا نہیں اب جو تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس کا لازمی روزہ رکھے۔ اب جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے گا اس پر روزہ فرض ہے، اور روزے کی فرضیت کی یہ آیت دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ نے دوسرے احکام دوبارہ دہرائے، حالانکہ پہلے کہہ دیا تھا بیمار اور مسافر پر روزے بعد میں ہیں، اب دوبارہ پھر اس لیے کہا کہ اس پہلی آیت کا یہ حصہ منسوخ ہوا، کہا کہ سارا منسوخ نہیں ہے، وہ ایک ایسا منسوخ ہے، باقی حکم باقی ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ باقی دنوں میں ان کے روزے رکھ لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی تو نہیں چاہتا، اور تمہیں چاہیے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو، اور جب روزے پورے ہو جائیں تو پھر اللہ کا نام بلند کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر تکبیرات پڑھو اور اللہ کا گھر کی طرف اور میدانوں کی طرف اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے نکل جاؤ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پورا مہینہ روزہ رکھا، اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی، اب شکر ادا کرنے کے لیے میدانوں میں، عیدگاہوں میں، مساجد میں جا کر اللہ کے نام کو بلند کرو۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں عرض کر دوں، فقہی مسئلہ۔ قرآن نے یہ کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو یہ مہینہ پائے تو وہ روزہ رکھے، یہ مہینہ پائے تو روزہ۔ اب قطبین میں جہاں پر 6 مہینے کی رات اور 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، یا وہ جگہ جہاں پر سورج یوں ہوتا ہے اور یوں ہو جاتا ہے، ادھر غروب اور ادھر طلوع دن ہی دن، ادھر تو مہینہ آتا ہی ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، وہ روزہ کیسے رکھیں گے؟ 6 مہینے کا دن ہے تو 6 مہینے کا روزہ رکھیں، 6 مہینے کی رات ہے تو ادھر کیا کریں گے؟ مجتہدین کی تو ضرورت پڑتی ہے، فقہاء کی ضرورت تو پڑتی ہے، جو کہتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ ہاں جی، فقہاء نے کہا جناب ادھر مسئلہ یہ ہے، اس ملک کے جو قریب ملک لگتا ہے اس کا جو ٹائم ٹیبل ہے سحر و افطار کا، وہ ٹائم ٹیبل اپلائی ہوگا اس ملک میں،
اور وہ اس کے مطابق اپنے روزے کا ٹائم مقرر کر لے گا. اب وہ سورج کے طلوع و غروب کو نہیں دیکھے گا. وہ اوقات میں 6:15 پر ساری ہوتی ہے, 7:06 پر روزہ افطار ہوتا ہے اس ملک میں, وہ اس کے مطابق ٹائم ٹیبل اس کا لے لے اور اس کے مطابق وہ روزہ رکھے بھی اور افطار بھی کرے گا. دوسرا مسئلہ ہمارے اور سعودی عرب کے مطلب میں فرق ہے. سعودی عرب میں روزہ پہلے ہوتا ہے, ہمارے یہاں ایک روزہ ایک دن کبھی کبھار بیٹھے ہو جاتے ہیں. عموماً اکثر و بیشتر ایک دن کا فرق ہوتا ہے. سعودی عرب میں بندہ عمرہ کرنے کے لیے حاجی صاحب عمرہ کر کے وہاں سے عید والے دن عید کی نماز پڑھی, فلائٹ میں بیٹھے پاکستان پہنچائے. ادھر تو عید کر کے آئے تھے, پاکستان پہنچے, ادھر تو روزہ ہے جی, ادھر تو روزہ ہے. تو قرآن کہتا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم, جو مہینہ پائے وہ روزہ رکھے. انہوں نے مہینہ پا لیا ادھر آ کر, ان پر روزہ لازم ہے. ادھر سے کوئی بندہ سعودی عرب گیا, سعودی عرب کھا پی لے, ادھر سے وہ روزہ رکھ کے گیا. ادھر اترا تو ان کی عید پہلے دن ہو گئی تھی, یہ دوسرے دن پہنچا تو اب اس کا تو روزہ ہے. پانی تو کھا لے کیونکہ مہینہ نہیں پایا تم نے, مہینہ پائے گا تو روزہ رکھے گا. اب اس روزے کی بعد میں قضا کر لے, اور ادھر آ کر اس نے جو روزہ اس نے عید رکھ کے کھا کے آیا پھر اس روزے کی ادھر وہ کیا کرے گا, قضا کرے گا, کیونکہ اس نے مہینہ ادھر پا لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور اے محبوب جب آپ سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں تو یقین رکھیے اتنا قریب ہوتا ہوں کہ دعا مانگنے والا جو ہی دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں. تو انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانتے ہیں اور مجھ پر ایمان مضبوط رکھیں تاکہ وہ کامیاب رہیں. صحابہ آئے حضور کے بارے میں سے پوچھا, یا رسول اللہ این ربنا, ہمارا رب کہاں ہے؟ کیف ندعو ربنا, آپ رب کو کیسے بلائیں؟ ربنا قریب ام بعید, ربنا قریب فننادیہ ام بعید فننادیہ, ہمارا رب قریب ہے تو ہم اس سے سرگوشی کریں, دور ہے تو زور زور سے بلائیں. اللہ نے آیت نازل کی, فرمایا ان سب کو جواب دے دے سوڑے تمہارا رب تمہارے بہت قریب ہے, نہ ڈرنا کرنے کی ضرورت ہے, تم دل میں ہی کہہ دو تو رب سن لے گا. اور کوئی گھڑی کی بھی ضرورت نہیں ہے, کس گھڑی میں سنتا ہے, جب چاہو پکارو وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے. کیسے پکارے؟ وہ رب ہے, اس کو اللہ کہہ کر پکارو, اس کے لیے نہ کوئی گھڑی, نہ وقت, نہ ٹائم, نہ صبح, نہ شام, نہ دن, نہ رات, نہ فلاں لمحہ, نہ فلاں لمحہ, ہر وقت رب کو پکارو. اللہ کہتا ہے میں تمہارے بالکل قریب ہوں, بہت قریب ہوں, بہت قریب ہوں. تمہاری پکار دل میں اٹھتی ہے, میں اس سے پہلے اسے جانتا ہوں, میں اس سے پہلے اسے جانتا ہوتا ہوں. تم مجھ پر ایمان لاؤ اور مجھ سے ہی مانگا کرو اور تم میرا شکر ادا کرو. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. تمہارے لیے حلال ہوا روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں سے جماع وغیرہ, وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر رحمت فرمائی اور جو کچھ ہو چکا تھا اسے معاف کر دیا. سو اب تم ان سے مباشرت کر لیا کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے, اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم پر ظاہر ہو جائے سپیدہ صبح کی دہاڑی رات کی سیاہ دہاڑی سے.
پھر پورا کرو روزوں کو رات تک، اور اس حالت میں عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح بیان کرتا اللہ تم اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یہ آیہ مبارکہ دو صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اسلام کا حکم پہلے یہ تھا کہ آپ نے روزہ افطار کیا ہے تو جاگتے جاگتے جو آپ کھا سکتے ہو، سو کر پھر نہیں کھا سکتے۔ آپ جاگتے جاگتے کھا سکتے سو کے۔ اور دوسرا، عورتوں کے ساتھ رمضان میں رات کو بھی ان کے قریب نہیں جا سکتے۔ حضور کے ایک صحابی قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو کام کرتے رہے کھیت میں، افطاری کے لیے گھر میں آئے تو گھر والے موجود نہیں تھے، تھکے ہوئے تھے، انہیں نیند آئی، سو گئے۔ اور جب گھر والے آئے تو پریشان ہو گئے، یہ تو سو گیا، کھانا بھی نہیں کھایا، اب کیا ہوگا؟ بہرحال صبح جب دوپہر کا وقت ہوا تو پہلے دن کا روزہ، رات میں کچھ نہیں کھایا، اب دن میں کھے تو بے ہوش ہو گئے۔ ایک واقعہ یہ آیا پیش، حضور کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا۔ دوسرا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس جب گئے تو وہ سو چکی تھی، اور انہوں نے اپنی بیوی کی قربت کر لی۔ یہ بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کر فرمایا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا، اس لیے کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس۔ یہاں پر ایک تو یہ مسئلہ حل ہو گیا، رعایت دے دی گئی، اب رات کے کسی وقت بھی سو کر اٹھو یا جاگتے ہوئے جو بھی ہے، رات کے وقت اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں۔ دوسرا، یہاں قرآن نے مرد اور عورت کا تعلق بیان کیا ہے، مرد اور عورت آپس میں ایسے ہیں جیسے ایک دوسرے کا لباس ہوتا ہے۔ لباس گرمی سردی سے بچاتا ہے، لباس انسان کی حیا کی حفاظت کرتا ہے، لباس انسان کے لیے زینت ہوتا ہے۔ فرمایا مرد عورت کے لیے بچاؤ کا ذریعہ، عورت مرد کے لیے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت بھی ہیں، ایک دوسرے کا حیا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا یہ کہا کہ اللہ کو پتہ چل گیا، اللہ نے معلوم کر لیا کہ تم خیانت کر رہے تھے، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تمہیں معاف کر دیا، اب تم اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو، اور جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ تم ضرور اسے تلاش کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یہ آیت جب اتری تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب سفید دھاگے سے الگ ہو جائے اس وقت تک کھاتے رہو سحری کا وقت۔ تو ایک صحابی تھے عدی بن حاتم، وہ اپنے سرانے دو دھاگے رکھ لیے انہوں نے، ایک کالا ایک سفید۔ وہ دیکھتے رہے یہ کب الگ ہو گئے تو میں کھانا پینا بند کروں گا، تو وہ تو صبح سورج نکل آیا تو پھر نظر آیا۔ حضور سے آ کر عرض کی، حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا میرے سادے صحابی اس سے مراد سفید دھاگا یہ نہیں ہے، اس سے مراد وہ افق پر اٹھنے والی وہ جو سفیدی ہے، وہ شفق ہے، وہ سفیدی اور وہ سیاہی ہے جو آسمان پر ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہے وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزہ رات تک مکمل کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل الليل من هاهنا وادبر النهار هاهنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، جب ادھر سے رات آ جائے اور دن ادھر سے چلا جائے اور سورج بھی غروب ہو جائے تو پھر روزہ افطار کرو۔ الى الليل، رات تک روزہ رکھو۔ حدیث سے تشریح کر دی تین باتیں ہو جائیں، دن چلا جائے، رات آ جائے، سورج غروب ہو جائے۔ ہمارے لوگ اتنے تابلے ہوتے ہیں، اہل حدیث بھائی ہمارے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، یہ جناب جب روزہ افطار ہوتا ہے بس سورج کی ٹکی
شیعہ کو دیکھتے ہیں ٹاکے تو پر ہوئی بس اللہ اکبر، ہمارے بھی جناب کھجور ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، بس کسی طرح کرنا بھی آواز آگے سے پاوے ایویں کوئی بول گیا ہے ویسے ہی کسی اللہ چھوڑے نے سمجھا اللہ اکبر ہی ہو گیا۔ تو فوراً جب منہ میں کھجور چلی جاتی ہے اور روزہ افطار اتنے بھی صبر نہیں ہوتا، 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 صبر کی، یار تھوڑا صبر کر لو، یہ کون سی نیکی ہے؟ اتنی بھی دینی قیامت آ گئی نا۔ حکم یہ ہے کہ رات بھی طلوع ہو دن بھی غائب ہو۔ آپ اللہ شکر دیکھ لینا ہے، جبا کر لینا، مسجد کی چھت پر چڑھ کے دیکھنا جب یہ اذان دیتے ہیں، کسی پہاڑی علاقے میں جا کر دیکھو تو آپ کو ٹاکوں پر سورج باقاعدہ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ حضور نے فرمایا سورج غائب ہو، رات بھی آئے اور دن بھی جائے، ادھر سے دن جائے ادھر سے رات کے اثرات ہوں تو پھر روزہ تم نے افطار کرنا ہے۔ اور اگلا حکم بیان ہوا کہ اگر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو تو اعتکاف کی صورت میں عورتوں کے قریب نہیں آ سکتی، یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ نے بیان کیے، تم ان سے آگے نہ بڑھو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم اپنے مالوں کو آپس میں بے جا نہ کھایا کرو اور نہ ہی اس کے لیے حکام تک رسائی بنایا کرو تاکہ تم ہڑپ کر لو لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ گناہ کرتے ہوئے جبکہ تم اس کے حرام ہونے کا علم رکھتے ہو۔ باطل طریقے سے مال کھانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ باطل طریقہ سب داخل ہیں، رشوت باطل، سود باطل، کم تولنا باطل، ملاوٹ باطل، ذخیرہ اندوزی باطل۔ اور ایسے بھی نہ کرو کہ تم حاکموں کے پاس انہیں لے جاؤ تاکہ وہ بعض کا مال کھائیں، سفارش کرائیں اور ان کو رشوت دیں، ایسے معاملات بالکل نہ کرو، یہ گناہ ہے اور تم جانتے ہو اور جان بوجھ کر یہ گناہ کے کام کرنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے